السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری اس چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ جاننا چاہیے کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے علم صرف کا جاننا بھی ضروری ہے، تو آج سے علم صرف کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ علم صرف کا پہلا ویڈیو ہے جس میں علم صرف کی تعریف اور فائدے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر پورا دیکھیے تاکہ پورا فائدہ حاصل ہو۔ تو سب سے پہلے علم صرف کی تعریف اور علم صرف کو جاننے کا فائدہ کیا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو سنیے، علم صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، اور ایک صیغہ سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ جاتا ہے۔ تو علم صرف کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہو۔ مثلا فعل یہ ایک واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا تثنیہ فعلا الف لگا کر بنایا گیا ہے، اس کا جمع فعلو واو لگا کر بنایا گیا ہے۔ اسی پر دوسرے صیغوں کو سمجھ لیجئے۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پوری گردان پیش کی جائے گی، تب تک کے لیے اس کا انتظار کیجیے۔ اس علم کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ جاتا ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیے۔ مثلا استغفار، اکثر لوگ اس کو استغفار بولتے ہیں، حالانکہ صحیح لفظ استغفار ہے۔ چونکہ وہ لوگ علم صرف سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ اگر علم صرف سے واقف ہوتے تو سمجھ لیتے کہ یہ باب استفعال کے وزن پر مصدر ہیں، جیسے استقبال، استفہام، استمرار، استقلال وغیرہ۔ ایک کتاب میں مذاکرہ لکھا ہوا تھا جس میں کاف پر زبر تھا۔ ایک آدمی اس کو پڑھ رہا تھا مذاکرہ، گویا وہ اس کو گاف سمجھ رہا تھا، جیسا کہ اردو میں کاف کے اوپر اس زبر جیسی ترچھی لائن کی شکل ہوتی ہے۔ اگر وہ علم صرف سے واقف ہوتا تو سمجھ لیتا کہ یہ باب مفاعلہ کے وزن پر مذاکرہ ہے۔ یہ تو دو مثالیں دی ہیں، میں نے تو پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک نے مجھ سے کہا کہ ہمارے پیر و مرشد نے کہا، یعنی شین کے اوپر زبر پڑھتے ہوئے کہا، حالانکہ یہ لفظ مرشد شین کے زیر کے ساتھ بولنا چاہیے تھا، اس لیے کہ مرشد کا معنی رہبری کرنے والا اور وہ پیر ہوتا ہے، اور مرشد کے معنی جس کی رہبری کی جائے اور وہ مرید ہوتا ہے۔ تو مرشد کے بجائے اس نے مرشد کہا، تو زبر کی جگہ زیر کی جگہ زبر پڑھنے سے پورا مطلب الٹا ہو جاتا ہے۔ مرشد اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور مرشد اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب افعال سے۔ تو ایسی غلطیاں علم صرف کے نہ جاننے کی بنا پر ہوتی ہیں۔ ایک بڑی غلطی جو اہل علم بھی کرتے ہیں اور کتابوں میں لکھا بھی ملتا ہے اور ہر ایک کی زبان زد ہے کہ کسی کا شکریہ ادا کرتے وقت بولا جاتا ہے
کہ میں آپ کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں۔ مشکور یعنی جس کا شکر ادا کیا جائے، اور شکر ادا کرنے والے کو شاکر بولتے ہیں۔ تو شکر ادا کرنے والے کو کہنا چاہیے میں شاکر ہوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں مشکور ہوں۔ یہ علم صرف کے نہ جاننے کا نتیجہ ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کی غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ ابھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے کہ میں ایک کتاب عربی میں ترجمہ کیجئے پڑھ رہا تھا۔ اس میں یہ عبارت لکھی ہوئی تھی، کل لتعشی ولا تعشی لتأکل۔ حالانکہ یہ عبارت غلط ہے۔ کل لتعشی ولا تعشی لتأکل، یہ غلط عبارت ہے۔ صحیح لفظ اس طرح ہے، کل لتعش ولا تعش لتأکل۔ تو عاش یعیش عیشن سے لتعش یہ مضارع کے اوپر لام کئی لگا کر بنایا گیا ہے، اور لا تعش یہ عاش یعیشوں سے نہیں کا صیغہ ہے۔ تو صحیح عبارت ہے کل لتعش ولا تعش لتأکل، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جینے کے لیے کھا، کھانے کے لیے مت جی، جس کو فارسی کے اندر کہا جاتا ہے خوردن برائے زیستن نہ زیستن برائے خوردن، یعنی کھانا جینے کے واسطے ہے، نہ کہ جینا کھانے کے واسطے ہے۔ ویسے تو کئی الفاظ ہیں جو علم صرف کے نہ جاننے کی بنا پر لوگ اس کا غلط تلفظ کرتے ہیں۔ یہ تو علم صرف کی تعریف اور علم صرف کے جاننے کا فائدہ کیا ہے اس کے بارے میں یہ باتیں بیان کی گئی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر علم صرف کی کچھ اصطلاحات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جتنے بھی ویڈیو علم صرف کے بارے میں بیان کیے جائیں، آپ اس کو ترتیب کے ساتھ اسکیپ کیے بغیر مکمل طور پر دیکھیے، تاکہ آپ کو مکمل طور پر فائدہ حاصل ہو۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو تک کے لیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔